قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا روزہ ان کے منہ پر مار دیا جائے گا، ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی نمازیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ لوگ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں فرسٹ سلیکشن لاسٹ سلیکشن۔ تو دوستو آج کی جو ہماری اسلامک ریئیکشن ویڈیو ہے وہ شبیر قمر صاحب کی بہت زبردست بیان ہے۔ بیان کا ٹائٹل ہے کہ قیامت کے دن 5 لوگوں کا روزہ ان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ بہت ہی زبردست بیان ہے اور چل کے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے گنہگار ہیں جن کو قیامت والے دن ان کے منہ پہ روزہ مار دیا جائے گا، اور چل کے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی نمازیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، ان کا قیام، ان کے رکوع، ان کے سجود ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ میرے محترم بھائیو، سوچئے وہ لمحہ جب انسان اپنے ان اعمال کو نجات کا ذریعہ سمجھا ہوگا، لیکن وہی اعمال اللہ کے حضور اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ انسان نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ وہ اعمال ہیں جو آج میری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، آج میری مغفرت کا ذریعہ بنیں گے، آج قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ ہائے ہائے کی پکار رہا ہے۔ مگر سوچئے وہ لمحہ جب انسان اپنے ان اعمال کو نجات کا ذریعہ سمجھے گا، لیکن وہی اعمال اللہ کے حضور اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کی نماز اس کے خلاف گواہی دے گی، اس کا روزہ اس کے خلاف گواہی دے گا، اس کا ہر ایک چھوٹا بڑا عمل اس کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ کتنا خوفناک منظر ہوگا، یہ کتنا خوفناک منظر ہوگا کہ ہم نے زندگی بھر روزے رکھے۔ بندہ سوچے گا اللہ میں نے زندگی بھر روزے رکھے، نمازیں پڑھی، نیکیاں کی، مگر وہ سب کچھ میرے خلاف ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان سننے کے بعد آپ کے دل کی دنیا ہل کر رہ جائے گی، کیونکہ یہ بیان ہر اس شخص کے لیے ایک سخت وارننگ ہے جو اپنے اعمال کو بہت کچھ سمجھ کر غافل ہو چکا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آج کا بیان ضرور سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ میرے محترم بھائیوں، قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ اس دن نہ ماں اپنے بچے کو پہچانے گی، نہ بہن اپنے بھائی کو یاد کرے گی، اور نہ دوست اپنے دوست کو دیکھے گا۔ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں مبتلا ہوگا، ہر شخص اپنی مغفرت کی فکر میں مبتلا ہوگا، ہر آنکھ اشک بار ہوگی، ہر دل خوف سے کانپ رہا ہوگا۔ لیکن اس دن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جن کا روزہ ان کے منہ پر مار دیا جائے گا، جن کی نماز ان کے خلاف گواہی دے گی، جن کے نیک اعمال خود ان کے دشمن بن جائیں گے۔ بتاؤ ان کے پلے کچھ رہ جائے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے ذکر سے غافل ہوگا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اللہ کا فرمان ہے میرے محترم بھائیو، اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے غافل ہوگا میں اس کی دنیا بھی تنگ کر دوں گا، میں اس کی آخرت برباد کر دوں گا، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر! سوچنے کی بات ہے، کہیں ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری نیکیاں بھی اس طرح ضائع ہونے والی تو نہیں ہے میرے محترم بھائیوں۔ اس دن کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی، بس خالص نیت والے ہی کامیاب ہوں گے اور بد نیت والے ناکام ہو جائیں گے۔ یہاں پر میں تمہیں آنکھوں سے آنسو نکالنے والا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کسی بستی میں ایک اللہ والا بزرگ رہتا تھا۔ وہ بزرگ جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ خدارا میرے بھائیوں، جوانوں، اپنے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ لو نا۔ اللہ اکبر! دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ لو اور رب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرو، رب کو راضی کرنے کی اور رب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جب رب تمہارا ہو گیا نا
تو سمجھو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ جب رب تمہارا ہو گیا، رب کے عشق میں، رب کی محبت میں اور مدینے والی کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے، ایک وہ لمحہ بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے میرا اللہ پوری کر دیتا ہے، پھر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ بس اپنے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ کر دیکھو تو صحیح، اللہ کی ذات بھی یہی آوازیں دے رہی ہے۔ اور میرے بندے، اپنے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ کے دیکھ تو صحیح، بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ ایک بار تو میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھ، میں رب ہو کر تیرا استقبال کروں گا، تجھے ویلکم کہوں گا۔ کہتے ہیں کسی بستی میں ایک اللہ والا بزرگ رہتا تھا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، جو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ جوانوں، دنیا میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کی مانتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کی مانتے ہیں، تیسرے وہ جن کی اللہ مانتا ہے۔ اب یہ بزرگ وہ تھا جن کی اللہ مانتا تھا۔ کہتے ہیں کسی بستی میں ایک اللہ والا بزرگ رہتا تھا۔ یہ بزرگ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، دن کو روزہ رکھتے، پوری رات قیام کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر روتے تھے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر رونا میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر گڑ گڑا کر بچوں کی طرح اللہ کے حضور رونا میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ اللہ والے دن کو لوگوں کی مدد کرتے، کیونکہ مدد کرنے والا شخص بھی تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوا ہے نا۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی مدد پہنچاتی ہے، مخلوق خدا کی مدد پہنچاتی ہے، وہاں تک تو عبادت بھی نہیں پہنچا سکتی۔ وہ عبادت گزار کتنا بڑا عبادت گزار ہوگا، دن کو روزہ رکھتا تھا، پوری رات قیام کرتا، پھر دن کو اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا، خدمت کرتا۔ وہ اپنی زبان سے ہمیشہ حکمت کے بول بولتا تھا، حکمت کے الفاظ بولتا تھا۔ ایک دن ایک شخص اس بزرگ کے پاس آیا، اللہ والے کے پاس آیا۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے، روتا ہوا یہ شخص حاضر ہوا، کہا حضرت میری زندگی مصیبتوں سے بھری پڑی ہے، میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میری دعا بھی قبول نہیں ہوتی، میرے گھر میں برکت نہیں آتی، اور میری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ پر ناراض ہو گیا؟ آخر مجھے کیوں لگتا ہے کہ رحمت کے فرشتے مجھ پر خفا ہو چکے ہیں، اس لیے تو میرے گھر میں نہیں آتے، میرے گھر میں بے برکتی نے ڈیرا ڈال دیا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سن کر وہ بزرگ خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، پھر بزرگ نے آنکھیں بند کی اور روتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں جو شاید تمہاری زندگی بدل دے۔ اللہ والا اس دکھی آنے والے شخص کو ایک واقعہ سنانے لگا، وہ واقعہ آپ بھی سنیں۔ کہنے لگا میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں جو شاید تمہاری زندگی بدل دے۔ بیٹا کئی سال پہلے ایک شخص میرے پاس آیا تھا، یہ اللہ والا اس دکھیارے انسان کو ایک واقعہ سنا رہا، کہہ رہا ہے بیٹا کئی سال پہلے ایک شخص میرے پاس آیا تھا، وہ بھی تیری طرح اپنی مصیبتوں سے پریشان تھا، مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی اپنی زندگی پر غور کر اور دیکھ کہ کہیں تیرے اعمال میں کوئی کھوٹ تو نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص کانپتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ جب میں نے اس آنے والے شخص کو کہا نا کہ اپنے اعمال میں دیکھ کہ کہیں تیرے اعمال کے اندر کوئی کھوٹ تو نہیں ہے نا، کوئی ملاوٹ تو نہیں، میری یہ بات سن کر وہ شخص کانپتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اب اس نے کہا کہ اے اللہ والے، ایک بار میں نے ایک یتیم بچے کا حق مارا تھا، میں نے اس کے والد کی وفات کے بعد اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب میں نے اس کے والد کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تو وہ یتیم در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، لیکن میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔
میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی. ہائے یہ کہتے ہوئے بزرگ نے ایک سرد آہ بھری اور ساتھ ہی روتے ہوئے فرمایا بیٹا وہ شخص جس نے یتیم کا حق مارا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ میں ہی تھا. جب میں نے حرام مال کھایا, کسی کی پراپرٹی پر قبضہ جمایا, پھر کیا ہوا؟ میری دعائیں قبول ہونا بند ہو گئی, میرے گھر میں برکت ختم ہو گئی, میرے بچے بیمار رہنے لگے اور میری راتوں کی نیند اڑ گئی. میں نے توبہ بھی کی, صدقہ بھی دیا, مگر وہ اندھیری راتیں میرا پیچھا نہ چھوڑتی تھیں. میں ہر وقت پریشان رہنے لگا, ہر وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں مصیبتوں کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہوں, پریشانیوں کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہوں. ہائے یہ کہہ کر بزرگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. پھر فرمایا پھر کیا ہوا؟ ایک دن میں اس یتیم بچے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا. جب مجھے ہوش آئی نا کہ میں کیا کر بیٹھا, جب سے میں نے اس یتیم بچے کا مال کھایا تھا تب سے میں پریشانیوں کی دلدل میں پھنستا ہی چلا جا رہا ہوں, مصیبتوں کی دلدل میں پھنستا ہی چلا جا رہا ہوں. میں نے اس ایک یتیم بچے کو پریشان کیا, اللہ تعالیٰ نے میرے تمام بچوں کو بیماریوں کی دلدل میں پھنسا دیا. جب میری ہوش ٹھکانے پر آئی تو ایک دن اس یتیم بچے کو ڈھونڈنے کے لیے میں نکلا. کئی سال اس یتیم بچے کو ڈھونڈتا رہا, کئی سال کی تلاشی کے بعد آخرکار وہ مجھے ایک ویران سے کچے مکان میں مل ہی گیا. ویران سا مکان تھا اور کچا سا مکان تھا, کمزور سا بدن, آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر پریشانی کے آثار تھے. میں جاتے ہی اس کے قدموں میں گر گیا, اس بچے کے قدموں پر گر گیا. میں نے معافی مانگی, میں نے کہا بچے مجھے معاف کر دے, معاف کر دے, میں تیرا مال تجھے واپس کرنے آیا ہوں. میں نے اپنی ساری دولت اس بچے کو دے دی, ساری دولت اس بچے کے حوالے کر دی اور اللہ سے خوب توبہ کی, پختہ توبہ کی. اللہ آئندہ کسی بچے کا مال نہیں کھاؤں گا, کسی کا مال ہڑپ نہیں کروں گا. اللہ نے اپنے کرم کے صدقے میری دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا. اللہ کے کرم سے پھر کیا ہوا, میرے گھر میں پھر سے برکت آنے لگی, میرے بیمار بچے ایک دم صحت یاب ہو گئے. جب میں نے حق والوں کو حق دیا نا, حق والوں کے سپرد ان کی امانت کی, پھر اچھے دن بھی آنے لگے اور میری راتیں سکون سے گزرنے لگیں. پھر بزرگ نے اس دکھی شخص کو نصیحتیں کرتے ہوئے کہا بیٹا اگر تیری دعائیں قبول نہیں ہوتی, اگر تیرے گھر میں بھی برکت ختم ہو گئی ہے, اگر تجھے ہر طرف ناکامیوں نے گھیر رکھا ہے تو اپنے ماضی پر غور کر, میری طرح تو بھی اپنے ماضی پر غور کر, کیونکہ تو بھی اسی مرض. دوستو یہی تھی ویڈیو, امید کرتا ہوں یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. رمضان کریم کا مہینہ ہے, اب سب سے ریکویسٹ ہے کہ نماز پابندی سے پڑھے اور اللہ کو عبادت کرے, اور اپنے آس پاس جتنی بھی غریب لوگ ہیں ان پہ جو ہے نا نظر ثانی کریں, ان کی ہیلپ کیا کریں. انشاءاللہ دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو جلد سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں. شکریہ.